مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایسا سٹیٹمنٹ ایک اتنا بڑا لیڈر دیتا ہے. یہ تو بالکل وہی ہے جو بی جے پی, آر ایس ایس اور جن سنگھ کہتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمام جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ ایک وقت میں ہندو رہے ہیں, اب ان کی گھر واپسی ہونی چاہیے, اور اسی کے نام پہ مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں. مسلمان کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ نے دیکھا مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں, مسلمانوں کو کھلی طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کا جینوسائیڈ ہونا چاہیے, مسلمانوں کو گولی ماری جا رہی. یہ جو آج ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ تو آر ایس ایس, جن سنگھ اور بی جے پی کی وہی سوچ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو گھر واپسی کرنی چاہیے. اور آزاد صاحب نے بالکل یہی بات کہی ہے. مجھے تو تعجب ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی میں ایک لڑکے جس سے ایک ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکے نے شادی کی, اس کے دونوں ماں باپ کو لنچ کر دیا گیا, مار دیا گیا. تو دس از ویری انفارچونیٹ. بڑی بدقسمتی کی بات ہے اتنے بڑے قداور لیڈر بی جے پی, آر ایس ایس اور جن سنگھ کی اس سوچ کی وہ تائید کر رہے ہیں, جس سوچ کی وجہ سے آج پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی جان جوخم میں پڑ گئی ہے, جان کے لالے پڑ گئے ہیں. مسلمانوں کو ٹرین میں قتل کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو لنچ کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو. اور یہ سب گورنمنٹ جو بی جے پی کی سرکاریں ہیں ان کی پیٹرنائز میں ہو رہا ہے. آج تک تو کبھی نہیں سنا ہے کہ سرکاریں مکانیں گراتے ہیں, سرکاریں مکان بناتی ہیں لوگوں کے. یہ تو مسلمانوں کے مکان گرا رہی ہے. تو یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ تو آر ایس ایس کی سوچ ہے جس کا بدقسمتی سے آزاد صاحب نے سپورٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے یہ جو طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کی گھر واپسی کی بات کرتے ہیں, مسلمانوں کے ہندو ہونے کی بات کرتے ہیں, آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ مسلمانوں پہ ظلم کرے. اس سے بڑی بدقسمتی کی اور کوئی بات نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ریلیجن کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے؟ پلس اگر کنٹری لیول پہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ پورے ملک میں اس طرح کے واقعات اکثر نظر آ رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یو این کو ابھی جو میں نے آلریڈی اس سوال کا جواب دیا. جی اور بتائیے. حال ہی میں لداخ میں تھے میم, ان کا کہنا تھا کہ جو ہوم منسٹر نے کہا کہ ایک زمین جو ہے چائنا نکال چکا ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ لوگوں سے بات کی اور وہاں کی جو ہے چائنا جو ہے لداخ کی ٹیریٹری کے اندر آئی ہے. تو ایچ ایم کے جو دعوے تھے وہ کھوکھلے ثابت ہو رہے تھے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے میم؟ دیکھیے, it's not just today that Rahul Gandhi is talking about it. It has been last many years since the Chinese army has come into the Ladakh territory. اور کوئی 1000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ زمین لی جو گریزنگ لینڈ ہے, جو گھاس چرائے ہے, جہاں ہمارے جو لے کے لوگ تھے اپنے بیڑ بکریاں لے جاتے تھے چرانے کے لیے. اب وہ لوگ وہاں نہیں جا سکتے ہیں. یہ لے کے لوگ کہہ رہے ہیں, جس کو راہل گاندھی جو ہے اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. It's not about what Rahul Gandhi is saying. It's about what the people of Leh are talking. What the people of Leh are claiming that they can't take their animals. دیکھیے پہلی بات, the first thing is that جو مشال ملک ہے, I am not, میں اس کی کوئی وکیل نہیں ہوں, وکالت نہیں کر رہی ہوں. She is not terror convict like Sadhvi Pragya. Is she? No. Her husband Yasin Malik has been convicted. When a terror convict like Sadhvi Pragya goes around advocating openly to sharpen your knives to kill so and so. Even the Prime Minister at one point of time said when Sadhvi Pragya used very abusive language about Gandhiji, he said ki my heart is not going to forgive her, but she is roaming outside like anybody. Sadhvi Pragya جو مشال ملک ہے وہ تو کوئی مجرم نہیں ہے. سادھوی پرگیا کی طرح وہ مجرم نہیں ہے. یاسین ملک کی طرح اس کو کسی دہشت گرد الزام میں ملزم نہیں ٹھہرایا گیا ہے. اور یہ پاکستان, دس از سم تھنگ انٹرنل میٹر آف پاکستان. اور آئی تھنک دا بی جے پی گورنمنٹ شوڈ لرن اے لیسن فرام دیم, بیکاز پاکستان از ٹرائنگ ٹو ریوارڈ and honor those people who they think have been pleading their cause in J&K. What about the people like Sheikh Saab? Sheikh Saab جیسے لوگ جنہوں نے جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کو ہندوستان کے ساتھ ملایا, اکیلا مہاراجہ تو نہیں کر سکتے تھے ایسا. What about that? What has BJP done to him?
इंस्टेड ऑफ अवॉर्डिंग हिम, ऑनरिंग हिम, जहां भी उनका नाम है उसको नाम को मिटा रहे हैं। मुफ्ती साहब जिन्होंने जिंदगी भर who fought to win the hearts and minds of people of J&K so that जम्मू कश्मीर के लोग और मुल्क के लोग नजदीक आते, when they found nothing against him, then they went to his mausoleum and उसमें ऑडिट किया कि भाई उनका मकबरा बनाया मुफ्ती साहब का, ये बताओ ये पैसा कहाँ से आया है। So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are awarding, rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Sahab who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir and the rest of the country. Mufti Sahab who fought for the idea of India throughout his life. So तो ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी तो शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। Shame on BJP for doing what they have done to Sheikh Saab's name. It's not only about ये खाली जो है फहाद शाह जिसको बेचारे को 2 साल हो जाएंगे अब जेल में, उसकी या कश्मीर वाला की बात नहीं है। ये जितने भी प्रेस के पीपल हैं, जितने भी यहाँ हमारे आउटलेट्स हैं प्रेस के, उनके एडवर्टीजमेंट्स बंद है, उनको मकानों से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ सिर्फ एक जो मीडिया एडवाइजर है गवर्नर साहब का, हु इज अ प्राइवेट पर्सन, उसकी क्या अथॉरिटी है? सारा वो जो किसको ऐड देना है, किसको नहीं देना है, अखबार में किसकी खबर छपनी चाहिए, किसकी खबर नहीं छपनी चाहिए, या तो वो करता है या तो वो था जो ग्रेटर कश्मीर में इनका बंदा था जिसके खिलाफ 25 FIR है। तो ये तो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा कर रखा है। यहाँ तो कोई कानून नहीं चलता है। यहाँ जितने भी अखबार वाले हैं जो सच्ची बात कहना चाहते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट्स बंद है, उनको मकानों से खदेड़ा जा रहा है। और कुछ चंद अखबार हैं जो इनकी तूती बोलते हैं, जो इनका बात चलाते हैं, उनको एडवर्टीजमेंट देते हैं, उनको मकान दिए, उनको बंगलो दिए हैं, और सारे फैसले यहाँ जो LG साहब का कोई मीडिया एडवाइजर है वो ही सारे फैसले करता है। तो ये कैसे चलेगा? This is not done. This is not done. Ma'am, I have 2 questions, ma'am. Ma'am, अभी आधे घंटे पहले LG मनोज साहब ने बयान दिया SKICC में। मैं अगर मिसकोट में उनको करूं तो उनका ये कहना है, those misguiding people on land for landless are responsible for 50,000 innocent killings in Jammu। देखो वो क्या कहें, उनको हम ये मैं बताना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती और उसकी जमात जम्मू कश्मीर में जितनी भी नाइंसाफियां होंगी, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ सबवर्ट किया जाएगा, जितना भी यहाँ के लोगों पे जुल्म किया जाएगा, जितना भी हमारे जमीन को खुर्द गुर्द करने की, हमारे नौजवानों की नौकरियों के साथ नाइंसाफी होगी, जो भी नाइंसाफी होगी हम लड़ेंगे। चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो जेल में डाल दें, चाहे घरों से निकाल दें, कोई और इल्जाम लगाए, बट महबूबा मुफ्ती खड़ी रहेगी सामने जब तक मैं जिंदा हूँ।